ہاں یہ صحیح ہے کہ خضر نے شعر کم کہے ہیں، مگر جو شعر کہے ہیں اچھے کہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، اگر اچھی چیزیں کم ہوں تو دوہری اچھی لگتی ہیں۔ عشق کے محاذ پر انہوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح جیتے اور کتنی بار ہارے، زندگی میں کہاں تک الجھے اور کہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، یہ ساری داستان آپ کو ان اکیلی بستیوں میں مل جائے گی۔ خضر کی شاعری محبت اور دوسری خواہشات کے درمیان آنکھ کھولتی ہے، مگر آنکھ کھولتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ خضر اپنے ان سوالوں کا دباؤ تو محسوس کرتے ہیں، مگر ان سے نکل بھاگنے کا راستہ نہیں پاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ادب حقیقی زندگی کی جو تلخی اور جو کلیسیت ہے کبھی اس سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ ایک گلاس کے نشے سے اس آدمی کو گرا نہیں سکتے جو خم کے خم پی چکا ہو۔ مجھے اکیلی بستیوں میں بے معنویت پر یقین رکھنے والوں کی تنہائی کہیں نہیں ملی۔ یہ اکیلی بستیاں ایسی ہیں جن میں انسان ایک معمولی سی شمع کی صحبت میں بھی صبح کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بظاہر یہ معمولی سی شمع اس کے خون جگر سے روشن ہوئی ہو۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے زہر عشق کی ٹریجک ہیروئن کا ذکر کیا تھا۔ زہر عشق سے آپ خضر کی شاعری تک آئیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا رومانوی احساس کتنی کروٹیں بدل چکا ہے۔ زہر عشق کی ہیروئن زہر کھا کر مر جاتی ہے تو ہیرو بھی اس کی وصیت کے خلاف زہر کھا لیتا ہے، اور جب بے ہوش رہتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ اس کی محبوبہ اس سے کہتی ہے کہ تو نے زہر کیوں کھایا، تجھے زندہ رہنا چاہیے تھا، زندگی کا بوجھ اٹھانا چاہیے تھا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میری آبرو پر حرف آئے۔ خیر، ہیرو کی آنکھ کھل گئی اور زہر کا اثر جاتا رہا۔ مثنوی زہر عشق بڑی المناک داستان سمجھی گئی ہے۔ مولانا حالی نے اس کے حسن بیان کی تعریف کی ہے، اور عبد القادر سروری نے لکھا ہے کہ زہر عشق سب سے زیادہ مؤثر اور حسنیہ مثنوی ہے۔ اس کی ہیروئن معجبی کے غم میں ہم اپنے آپ کو ایک حقیقی انسان کے رنج و غم کی طرح شریک پاتے ہیں۔ مجنو صاحب مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ زہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو سورو آف ورتھر کو ملا ہے۔ لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خضر کا یہ قطع ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے، کہتا ہے چپکے سے یہ کون، جینا وعدہ خلافی ہے۔ ہمارے اندر زہر عشق کی حسنیہ احساس سے بہت زیادہ گہرا احساس بیدار کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے غدار آپ ہیں، اپنے دل کی قبر میں دفن ہیں اور اپنے آپ سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ میں جرمن زبان نہیں جانتا، اس لیے گوئٹے سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتا، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اب تک اردو میں اس سے بہتر قطع نہیں لکھا گیا ہے۔ حسنیہ احساس کے علاوہ اس قطع میں بیان کی ندرت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں ذرا توقف کیجئے، چونکہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ادب میں اوریجنل خیال ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میں نشے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ نشے کہتا ہے کہ اوریجنلٹی کیا ہے؟ ایسی حقیقت کا مشاہدہ جسے اب تک نام نہیں دیا گیا ہے، ایسی حقیقت جس کا ہم ذکر نہ کر سکتے ہوں اور جس سے ہر وقت دوچار رہتے ہوں، اور اس حقیقت کو کوئی نام دیے بغیر ہم اسے دوسروں کو دکھا نہیں سکتے۔ جو لوگ زیادہ اوریجنل ہیں دراصل وہ لوگ ہیں جو حقیقتوں کو نام دے سکتے ہیں۔ یہ قطع لکھ کر دراصل خضر نے ایسے احساس کا اظہار کیا ہے جو ہمارے عہد کے سچے انسان، سچے عاشق کا احساس ہے، اور جس احساس کو ہمارے عہد کے بیشتر نوجوان اپنے دلوں میں لیے ہوئے سسکتے رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خضر نے اپنی شاعری میں اپنا موڈ ہی نہیں، اپنی نسل کا بنیادی موڈ دریافت کیا ہے۔ اس عہد کی بنیادی تشویش خضر کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ ہائیڈگر کے لفظوں میں یہ تشویش
हमारे वजूद का मरकजी हिस्सा होती है। खिजा के यहाँ बैनुल-अक़वामी तबाही के इम्कानात और उसमें जन्म लेने वाली तशवीश शर की जगह कारफरमा नजर आती है। इनकी शायरी में जिस तरह महबूब के 3 चेहरे नजर आते हैं, एक वो जो हसीन थी, माजबीन थी, और दूसरी वो जो देवदासी है, इसके अलावा अमर है। लचकती टहनियों की ममता है, लहलहाती झूमती फुलवारियों की ताजगी है, तेज मंडलाती अबाबिलों के नन्हे बाजुओं का हौसला है, फूल है और फूल के अंजाम से नाआशना है। और तीसरा चेहरा शायद वो है जिसके लिए शायर 7 बरस चुप रहा, मगर वो 7 बरस लौट कर नहीं आए। इसी तरह खिजा की शायरी में एक हिस्सा उन सवालों का है जिन्हें कुछ लोग माबादुत तबियाती सवाल कहते हैं। मसलन ये कि अगर ये रागुजर है तो फिर इस रागुजर के बाद है क्या। दूसरा इन सवालों का है जो इंसान के बाहमी रिश्तों से ताल्लुक रखते हैं, दुनिया और दिल का ताल्लुक। तीसरा हिस्सा उन सवालों का है जो खिजा की शायरी पढ़कर हमारे अंदर बेदार होते हैं। मगर खिजा की ये सारे सवालात, ये सारे एहसासात उनके जाती सवाल और जाती एहसास बनकर सामने नहीं आते, बल्कि अपनी नस्ल के नुमाइंदा एहसास बनकर सामने आते हैं। खिजा का यह अलमियाई एहसास उन्हें इस अहद की रूह तक पहुंचा देता है, यह एहसास कि हमारी किस्मत में झूठ है, हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। दिन है जान का, रात है दिलगीर, जागती है ख्याल की जंजीर। ये मोहब्बत कहाँ जाएगी, सब शीशे चकनाचूर हो गए हैं, हर तरफ नाग हैं और हमारे पास क्या है, एक थकन एक उमंग। मैंने खिजा की शायरी पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू जरूर कर ली है, अब चलते चलते एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक दिन मैं खिजा की शायरी के खूबसूरत से एक मकान के सामने बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी तरह तकरीबन मैं 1 घंटा बैठा रहा। खिजा चूंकि किसी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, मगर पलट कर जो देखा तो देखा कि 3-4 नौजवान आंख बचाकर निकलना चाहते हैं। इनके हाथ में खिजा की शायरी के कई काफिये, कई रदीफे, कई टुकड़े, कई तरकीबें, कई ख्याल थे। मैंने कहा, जनाब ये क्या ले जा रहे हैं आप, ये तो महबूब खिजा के मिसरे हैं। तो उन्होंने सर उसी तरह झुकाए हुए कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, ये महबूब खिजा के मिसरे नहीं हैं, ये आईने हैं जिसमें हमें अपने चेहरे नजर आते हैं। ये उन्होंने सच कहा था, इसलिए कि खिजा ने हमेशा वही लिखा है जो महसूस किया है। ख्यालात के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि अपनी जिंदगी से शायरी का बाग खिला दिया है, जहां ऐसा लगता है कि परिंदे अभी आशियानों से उतरेंगे, पहाड़ों से सूरज की किरण फूट रही है और दरख्तों के सब्ज पत्तों पर सुनहरापन आ रहा है। एक नई जिंदगी, मुनफरद जिंदगी सांस ले रही है। अकेली बस्तियों का अकेला शायर अकेला ही नहीं, हमारे अहद का नुमाइंदा भी है।